الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وأمته وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا في سفينة فسار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا في نسيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ کے پیارے نبی سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آج جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کر کے اپنے صحابہ کو محنتوں سے نکالا تھا اور ایک عظیم محنت پر صحابہ کرام کو ڈالا تھا، تو آج امت پھر انہیں کاموں میں لگ گئی جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو نکالا تھا، یعنی دنیا کو بنانے کی محنت۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر صحابی کو، ہر ایمان لانے والے کو دنیا کی محنت سے نکال کر آخرت کی تیاری پر لگایا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور بہت زیادہ کرامت، شرافت، عزت بخشی ہے، اور ساری کائنات کو انسان کے لیے هو الذی سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جميعا منه، ساری کائنات ریت کے ذرے سے لے کر یہ ساتوں زمین اور آسمان اور چیونٹی سے لے کر فرشتوں تک سب کو جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان کے لیے ہم نے مسخر کیا، اس کی خدمت میں لگایا، اس لیے کہ جس مقصد کے لیے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے اس مقصد کی طرف میں انسان لگ سکے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسان اور جنات ان کو تو اللہ فرماتے ہیں صرف اور صرف ہم نے اپنی عبادت کے لیے، یعنی اللہ کے حکم کو اللہ کی چاہت کے مطابق پورا کرنا، یہ بہت بڑی عزت اور شرافت ہے۔ اس ساری کائنات کو اللہ نے پیدا کیا اور اللہ فرماتے ہیں اس کو انسان اتارنے کے بعد اس دنیا میں انسان کے لیے مسخر کیا، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے اور آخرت کے لیے پیدا کیا۔ یہ دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے اور بہت تھوڑی سی ہے اور ختم ہو جانے والی ہے،
اور اللہ دنیا کو فنا کر دیں گے. کل من علیہا فان، ایک وقت آئے گا کچھ بھی نہیں ہوگا سوائے اللہ تعالیٰ کے. تو اس لیے یہ انسان بہت عظیم مخلوق ہے، اللہ نے عزت اور شرافت بخشی ہے، اور اصل اللہ نے انسان کے لیے آخرت بنائی ہے. اللہ نے اپنی قدرت سے فائدہ اٹھانے کے لیے اور اپنے مہمان خانے جنت میں جانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی تیاری کے لیے اس انسان کو اس دنیا میں بھیجا. مَا دنیا فی الآخرۃ الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم فلینظر بما یرجع. اللہ کے رسول نے کیسے سمجھایا اس دنیا کی بے ثباتی کو اور اس دنیا کی حقیر ہونے کو، کہ سمندر کے کنارے بیٹھ کر تم میں سے کوئی ایک اپنی انگلی کو سمندر میں ڈبوئے اور اس پر جو تری لگ جائے، کا سمجھنے کے واسطے یہ کافی ہے کہ اس انگلی پر لگی ہوئی تری کی اس بے قرار سمندر کے سامنے کیا نسبت ہے. کچھ بھی نسبت نہیں ہے، لیکن پھر بھی سمندر محدود ہے. فرمایا اسی طرح یہ دنیا کی زندگی جب سے اللہ نے بنائی اور جب اس کو ختم کریں گے، اور اس کی قیمت آخرت کے مقابلے میں ایسی ہی ہے جیسے اس تری کی اس سمندر کے مقابلے میں. اور بلکہ اگلی بات تو یہ ہے کہ یہ بہت بڑی مثال ہے، لیکن سمندر کا بھی تو کنارہ ہے، اور آخرت کی زندگی تو وہ ہے جو کبھی ختم نہ ہونے والی. اس زندگی میں راحت اور آرام کے لیے اور جنت کی نعمتوں سے نوازنے کے لیے ہمارے کریم رب اللہ نے ہمیں دنیا میں تھوڑی دیر کے لیے بھیجا ہے. یوں اس لیے کہ جب انسان پر کوئی مشکل آتی ہے تو انسان مسلمان کیا کہتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم کس کے ہیں؟ اللہ کے. اور کس کی طرف لوٹ کر جانا ہے؟ اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یہ ہے حقیقی علم. لیکن انسان اس کو جو اللہ نے جاننے کی صلاحیتیں دیے ہیں وہ محدود ہیں. یہ آنکھ دی ہے دیکھنے کے لیے، لیکن دیکھنا اس کا محدود ہے. سامنے کی جانب جس طرف رخ ہو سامنے کی جانب دیکھ سکتا ہے، پیچھے اور دائیں بائیں اور اوپر اس کو نظر نہیں آتا. سننے کی طاقت بھی اس کی محدود ہے. ایک آدمی بولے اور کچھ فاصلے سے بولے تو سن سکتا ہے، فاصلہ دور ہو جائے یا کئی سارے بولنے والے بن جائیں تو یہ انسان نہ سمجھ سکتا ہے نہ سن سکتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں قدرت میں کامل ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے فائدہ اٹھانے کے لیے اور ہمیشہ ہمیشہ جنت کی نعمتوں سے سرفراز کرنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے اللہ نے اس انسان کو دنیا میں اتارا ہے، اور زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ نے بنایا. کتنے بڑے فخر اور عزت کی بات ہے، اور کتنا بڑا اعزاز ہے اس انسان کے لیے کہ اس کو زندگی گزارنے کا طریقہ کس نے متعین کیا؟ اللہ نے. اس لیے قرآن پاک میں بہت بڑی آیت ہے، اور اپنی قیمت کے اعتبار سے مفہوم کے اعتبار سے بہت بڑی آیت ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانے میں حج کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، اور وہ آیت کیا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم. اے امت محمدیہ، آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین، وہ طریقہ زندگی جو اللہ نے بنایا، مکمل کر دیا. فقیر سے لے کر بادشاہ تک، مزدور سے لے کر کارخانے کے مالک تک، ہاری اور مزارع سے لے کے زمیندار تک، جتنے بھی انسانی طبقات ہیں سب کے لیے زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ نے دین. کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے لیے اس دین میں رہبری اور رہنمائی نہیں ہے. یہ اللہ فرما رہے ہیں کہ آج اے امت محمدیہ، تمہارے دین کو، طریقہ زندگی کو ہم نے تمہارے لیے پورا کر دیا. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي. یہ اللہ کا احسان تھا، ہم نے اپنا احسان اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. اور دین اسلام وہ طریقہ زندگی ہے جو اللہ نے تمہارے لیے پسند کیا. ایک اسرائیلی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ یہ آیت اتنی بڑی اور اللہ کا اتنا بڑا انعام ہے یہ جو قرآن میں تمہارے لیے اترا ہے. اگر ہماری کتاب تورات میں اللہ ہمیں یہ فرما دیتے کہ اے موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرنے والوں، تمہارے لیے ہم نے دین کو مکمل کر دیا، یہ آیت ہمارے لیے اترتی تو ہم اس کو عید کا دن بنا لیتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو کیا سمجھتے ہو، ہمارے لیے عید کا دن نہیں ہے؟
اس کا جو ہے شان نزول کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء اور اللہ کے بعد جن کا درجہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ انبیاء کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبیوں کی امتوں میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو بہترین امت ہے، اللہ کے ہاں پسندیدہ امت ہے، اور پھر اس امت میں سے اس کا اول حصہ صحابہ جن کو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چنا اور اپنی رضا کا پروانہ ان کے لیے اتارا، اس سے بہترین امت اور امت کا بہترین مجموعہ آسمان اور زمین اور فضاؤں کے آنکھوں نے نہیں دیکھا۔ اللہ کے رسول ہیں، 1.25 لاکھ صحابہ ہیں، اور احرام کی حالت میں اور حج کے فریضے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ تشریف لائے ہوئے ہیں۔ آپ نے طواف کر لیا اور طواف کے بعد مینا کا وقوف کر لیا، اور مینا کے وقوف کے بعد اب عرفات میں پہنچے۔ سارے دنوں میں سب سے بہترین دن جو ہے وہ عرفہ کا دن ہے، اور بہترین اور طاقتور دعا عرفہ کی دعا ہے۔ تو عرفہ کا مقام ہے، عرفہ کی دعا ہے، اور دعا مانگنے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہے، اور اس دعا پر آمین کہنے والے حضرات صحابہ کرام ہیں۔ اس سے اچھا موقع، اس سے اچھا وقت، اس سے اچھی جگہ اور اس سے بڑی ہستیاں ہو ہی نہیں سکتی، ان کے برابر اور پاسنگ میں بھی کوئی ہو نہیں ہو سکتی۔ اس وقت اللہ نے اس امت کے لیے یہ آیت اور خوشخبری اتاری ہے۔ تو دین اسلام کتنا زبردست جو ہے طریقہ زندگی ہے، جو اللہ کہہ رہے ہیں فخر کرو، ناز کرو اپنے نصیبہ پر کہ تمہارے رب نے تمہارے لیے دین اسلام، تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کو پورا کر دیا، اور دین اسلام زندگی گزارنے کا وہ طریقہ ہے جو اللہ نے پسند کیا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے آتا کل شیء خلقہ ثم ہدی، کائنات کی جس چیز کو بھی پیدا کیا، اب جس چیز میں اس میں چلنا ہے اسی وقت اللہ نے اس کو ہدایت دے کر اس میں اس کو لگا دیا۔ جب سے کائنات موجود ہوئی اور جب اللہ اس کو فنا فرمائیں گے تو کسی لمحے بھی کائنات کا کوئی ذرہ جو حکم اللہ نے دیا ہے اس کی نافرمانی کر نہیں سکتا، اور یہ ساری کائنات خوشی خوشی اللہ کا حکم پورا کر رہی ہے۔ ائتیا طوعا او کرہا قالتا اتینا طائعین۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ہم نے زمین اور آسمان کو پیدا کر کے پوچھا خوشی خوشی اللہ کا حکم مانو گے یا طاقت سے منوایا جائے؟ حالانکہ یہ بے عقل چیزیں ہیں، اللہ نے ان کو عقل سے نہیں نوازا۔ عقل تو اللہ نے انسان کو عطا فرمائی ہے، دل تو اللہ نے انسان کو عطا فرمایا ہے، لیکن شعور اس کائنات میں اتنا ہے قالتا اتینا طائعین، اے اللہ ہم خوشی خوشی تیرا حکم مانیں گے۔ تو اس کائنات کو انسان کی خدمت میں لگایا، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے پیدا کیا اور دین اسلام اس کو عطا کیا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، ہمارا وعدہ ہے کہ تم جب مر جاؤ گے تو تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، کہ یہ زندگی جو تمہیں دی ہے معمولی نہیں، اور یہ سب سے خوبصورت جسم اور یہ صلاحیتیں دیکھنے کے لیے آنکھ، سننے کے لیے کان، بولنے کے لیے زبان اور سوچنے کے لیے دماغ اور یہ دل عطا فرمایا ہے، یہ معمولی نہیں ہے۔ اس کے بارے میں سوال ہوگا اور اللہ پوچھیں گے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، پوچھا جائے گا کہ یہ چیزیں اور صلاحیتیں ہم نے دی تھی تو اس کو کہاں استعمال کیا۔ ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ لیس بینہ وبینہ ترجمان۔ 50,000 سال کا دن ہے اور سارے انسان اور جنات فرشتوں نے ان کو گھیرا ہوا ہوگا، اور اللہ کا دربار ہوگا، اور جنت کو دائیں طرف اس کو سجا کر لایا جائے گا، اور جہنم دہکتی ہوئی فرشتے اس کی لگامیں پکڑ کر لائیں گے۔ تکاد تمیز من الغیظ، یہ انسان جس پر اللہ نے سب سے زیادہ احسانات کیے، سب سے زیادہ نعمتوں سے نوازا، ساری کائنات کو اس کے لیے مسخر کیا تاکہ عبادت کے لیے فارغ ہو سکے، پھر اس نے نافرمانی کی تو جہنم اللہ فرماتے ہیں اس کو ان نافرمانوں پر اتنا غصہ ہوگا کہ وہ غصے کی وجہ سے پھٹ جائے، ابل رہی ہوگی اور پھٹ جائے اور اس کا عذاب ان سب کو بھسم کر دے۔
اس لیے بھائی یہ زندگی جو ہے بہت بڑی امانت ہے اور اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے دی ہے کہ اس زندگی میں انسان نے اللہ کو پہچاننا ہے اور اللہ کے دیے ہوئے اعضاء اور جو نعمتیں اللہ کے حکم کے مطابق اس کو استعمال کرنا ہے۔ اسی لیے حضرات انبیاء کرام علم لے کر قوموں کی طرف آتے تھے اور اس علم پر چلانے کے لیے سب سے پہلے اللہ کی معرفت اور اللہ کا یقین اور اللہ کی ذات پر ایمان دلوں میں راسخ کرنے کے لیے حضرات انبیاء کرام اللہ کی معرفت کا کلمہ ایمان، کلمہ توحید، کلمہ تقوی، کلمہ اخلاص، لا الہ الا اللہ، اس کی دعوت کو لے کر پھرتے تھے۔ حضرات انبیاء کرام وہ ہستی ہیں جن کو اللہ نے چنا اور ان کے دلوں میں اپنی امت کی جو ہے ہمدردی اور خیرخواہی ڈالی اور حکم فرمایا کہ اپنی ساری صلاحیتیں لگاؤ اس امت کو میری طرف بلانے کے لیے، میری پہچان کرانے کے لیے۔ انبیاء کا سلسلہ چلا، اس لیے ہر نبی یا قوم اپنائیت کا اظہار کرتے تھے۔ کہتے ہیں لوط علیہ السلام کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو اسی قوم سے پیدا کیا۔ لوط علیہ السلام تھے تو شام کے علاقے کے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو جب بابل اور عراق سے نکالا گیا اور ابراہیم علیہ السلام اس بیت المقدس اور اس جگہ آ گئے تو لوط علیہ السلام بھی یہاں آ گئے۔ یہ وہ نبی ہیں، ایک قوم کے نبی تھے لیکن اس قوم سے نہیں تھے، لیکن ہر نبی یہ کہتا ہے یا قوم، اے میری قوم، انی لکم ناصح امین، میں تمہارا بڑا ہمدرد، تمہارا بڑا خیرخواہ، تمہارا بڑا وفادار اور امانت دار ہوں۔ وہ کیا امانت ہے کہ جس کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں امانت دار ہوں، امانت تم تک پہنچاؤں گا؟ وہ اللہ کا دین ہے۔ یہ اللہ کا دین اتنی بڑی امانت ہے، اتنا طاقتور امر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس امانت کو آسمانوں پر، زمینوں پر، پہاڑوں پر پیش کیا۔ آسمانوں کی کتنی وسعتیں اور کتنی بڑی بڑی چھتیں ہیں، اور کب سے اللہ کا حکم مان رہے ہیں، ذرہ برابر اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ یہ زمین کتنی کشادہ ہے اور کب سے اللہ نے اس کو بنایا ہے، اور یہ پہاڑ جو اللہ نے گاڑے ہیں کیا طاقتور جو ہے، یہ پہاڑ پتھر کے اللہ نے بنائے ہیں۔ فرمایا کہ یہ امانت اتنی بڑی ہے کہ ان چیزوں نے اس امانت کو اٹھانے سے عاجزی کا اظہار کیا اور اللہ سے کہہ دیا اے اللہ ہم اس امانت کو اٹھا نہیں سکتے۔ ہم نے یہ امانت انسان کو عطا کی اور انسان نے اس امانت کو اٹھایا۔ اے اللہ تیرا یہ طریقہ زندگی اور احکام کا مجموعہ دین، ہم اس پر چلیں گے۔ اس لیے دین اسلام اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کے لیے اللہ نے نبیوں کو چنا اور حضرات انبیاء کرام کو دعوت دے کر، کلمہ دے کر اپنی امتوں کی طرف بھیجا۔ حق کی طرف بلانا، اللہ کی طرف بلانا، اور جو ہے جنت کی طرف، اللہ کے مہمان خانے کی طرف بلانا، یہ اتنا بڑا عمل ہے اور اللہ کو اتنا پسند ہے کہ خود یہ اللہ کا عمل ہے۔ واللہ یدعو الی دار السلام، سب سے پہلے تو سارے انسانوں اور جنات کو سلامتی والے گھر جنت کی طرف کون بلاتا ہے؟ اللہ بلاتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو، کہتے فرشتوں میں سے بھی وہ فرشتہ کہ جو اللہ یہ انسانوں کے بارے میں یہ وحی لے کر اور طریقہ زندگی لے کر اور دین لے کر آئے، کا فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے چنا۔ اور جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں کیا فرمایا؟ ذی قوت امین۔ کیا شان ہے اللہ تعالیٰ کی، اور کیسے اس امت کو اللہ قرآن پاک میں بتلا رہے ہیں۔ قرآن پاک اللہ کی سب سے بڑی کتاب کہ نبیوں پر جو کتابیں اتاری اور نبیوں کو جو احکام دیے، اور ان احکام کی وجہ سے اللہ نے نبیوں کو بلند کیا اور نبیوں کو جو ہے نبیوں اور ایمان والوں کو زمین کا وارث بنایا اور زمین کی خلافت عطا فرمائی، تو وہ سارا علم اللہ نے اس امت کو قرآن میں دیا اور اس سے بھی زیادہ عطا فرمایا۔ تو فرمائے فرشتہ یہ جو جبرائیل ہے ذی قوتن، یہ طاقت والا ہے کہ کوئی شیطانی اور طاغوتی طاقت اس وحی کو لاتے ہوئے اس پر غالب آ کر اس میں زیادتی نہیں کرا سکتی۔
اب یہ کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور بہترین امت پر اترا ہے اور ساری انسانیت قیامت تک اس کی تلاوت کرے گی، تو میں بھی اپنے کچھ الفاظ اس میں ملا دوں کہ نہیں، امین اپنی ذات کے اعتبار سے وہ امانت دار ہے۔ یہ قرآن خالص و اللہ کی وحی اور کلام ہے جو اللہ کی طرف سے اترا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا۔ یہ قرآن جواب ہے اس دعا کا جو ہم نماز میں اللہ سے مانگتے ہیں۔ دیکھو، بڑوں کی تعریف، یہ پہلے زمانے میں بادشاہ ہوا کرتے تھے اور شعراء آ کر ان کی جھوٹی تعریفیں کیا کرتے تھے، زمین اور آسمان کے کلابے ملاتے تھے اپنے بادشاہ کو کہ ہوا سے بھی زیادہ سخی ہے اور یہ سورج سے بھی زیادہ روشن ہے اور یہ جناب چاند سے بھی زیادہ چمکدار ہے۔ ایسی جھوٹی تعریفیں کرتے تھے اور ان سے جاگیریں اور انعام لیا کرتے تھے۔ لیکن الحمدللہ رب العالمین، یہ اللہ کی حقیقی تعریف ہے۔ تمام تعریفیں کوئی کرے یا نہ کرے، اللہ اس کا محتاج نہیں، کوئی کرے یہ اس کا فائدہ ہے، لیکن تمام کی تمام تعریفیں صرف کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں۔ اور کون سا اللہ؟ کیوں اس کے لیے؟ رب العالمین، سارے عالموں کو پیدا کر کے اس کی تربیت کرنے والے، کمال تک پہنچانے والے اور ان کی ضرورتوں کو بروقت مہیا کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب کوہ طور پر عصا والا معجزہ بنا اور ذمہ داری دی گئی کہ اذهب الی فرعون کی طرف ہم تمہیں رسول بنا کر بھیج رہے ہیں اور اپنی قوم کی طرف جاؤ، ان کے لیے بھی رسول بنا کر بھیج رہے ہیں، تمہاری قوم یہ نبیوں کی اولاد ہے، ملک مصر ہم نے ان کو یوسف علیہ السلام کے تقوی اور یوسف علیہ السلام کی دعوت کی وجہ سے ملک مصر ہم نے تمہیں دیا تھا، لیکن جب یہ قوم چیزوں میں لگ گئی اور اللہ کو بھول گئی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیئہ، دنیا میں رہنا ہے لیکن دنیا سے محبت، یعنی دنیا کو دل میں نہ آنے دو۔ یہ دنیا تو ایک سمندر اور پانی کی طرح ہے اور اللہ کا دین وہ کشتی کی طرح ہے، کشتی نے سمندر میں چلنا ہے لیکن سمندر کا پانی کشتی میں نہ آ جائے، اگر کشتی میں آیا تو ڈوب جائیں گی۔ تو اسی طرح ہم نے اس دنیا کے سمندر میں زندگی گزارنی ہے لیکن دنیا کی محبت ہمارے دل میں نہ آئے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث پڑھی ہے، فرمایا دیکھو لوگ دو قسم کے ہیں، ایک وہ لوگ ہیں مثل القائم فی حدود اللہ نے جو احکام دیے اس پر چل رہے ہیں، کہ جس چیز کو دیکھنا اللہ نے پسند کیا اور ہمارے لیے حلال قرار دیا، ایک تو ہے حلال اور ایک اللہ کی پسند، جیسے بیت اللہ کو دیکھنا، ماں باپ کے چہرے کو محبت سے دیکھنا، جی ہاں، مسلمان کو محبت سے دیکھنا، تو یہ اللہ کا حکم ہے جو اللہ نے دیا ہے۔ تو اس لیے ایک جو اللہ کے حکم کی بنا پر یہ اللہ نے اعضاء دیے ہیں، ان سے یہ اعمال، تو اس کی بنا پر جو ہے یہ انسان جو ہے آخرت میں یہ اعضاء اس کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر تشریف لائے اور یہ آپ کو ذمہ داری دی گئی کہ فرعون کی طرف جاؤ، اس کو بھی اللہ کی طرف بلاؤ اور اپنی قوم جو نافرمان ہو چکے اس کو بھی دین کی طرف بلاؤ۔ اور اللہ کتنے بڑے ہیں اور کیسے کریم ہے کہ دیکھو اے موسیٰ، تم جو ہے نرمی سے اس سے بات کرنا، نرمی سے بات کرنا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو عصا کا معجزہ دیا گیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام، اے اللہ مجھے ذمہ داری دی، فرعون اور اس کی قوم، فرعون جو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے اور اس کی قوم جو بنی اسرائیل پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہی ہے، اور پھر میری قوم بنو اسرائیل جو دین سے جو ہے بے راہ رو ہو گئی ہے، اے اللہ اس کی طرف بلانے کے لیے بھیجا ہے، تو میرے معاش کا کیا ہوگا، یہ خیال آیا۔ تو یوں آتا ہے روایت میں کہ اللہ تعالیٰ نے، اے موسیٰ تمہارے سامنے کیا ہے، کہ اے اللہ یہ پتھر ہے کہ اپنا عصا اس پر مارو، عصا مارا تو وہ پتھر ٹوٹا، اس پتھر کے اندر ایک اور پتھر، اس پر بھی عصا مارو، اس کو مارا تو وہ ٹوٹا، کہ کیا ہوا کہ ایک اور پتھر، پھر اس پر بھی عصا مارا وہ ٹوٹا، تو اندر سے خول تھا اور خول میں ایک کیڑا تھا اور کیڑا سانس لے رہا تھا اور کیڑا کے سامنے سبز گھاس تھی اور وہ کیڑا اس گھاس کو کھا رہا تھا۔
یہ تو ایک مثال ہے، کتنے پہاڑ ہیں، پہاڑوں کے اندر کتنے اللہ کی مخلوقات ہے، یہ زمین کے اندر کتنی چیونٹیاں ہیں اور کتنے اور جاندار جراثیم جو اللہ نے، تو سب کو رزق دینے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے کہ 3 پتھروں کے اندر نہ ہوا جاتی ہے، نہ کسی چیز کو پہنچایا جا سکتا ہے، لیکن اللہ بر وقت اس کو رزق پہنچا رہے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، اے موسیٰ اس کی تسبیح کو سنو۔ تو اللہ تعالیٰ جیسے کہ پرندوں کی بولی اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو ہم نے سکھا دی، وہ کہ یہ پرندے کیا بول رہے ہیں۔ تو اب اس جو ہے کیڑے کی تسبیح جو موسیٰ علیہ السلام نے غور کیا اور اللہ نے سمجھایا تو کیا تھی؟ سبحان من یرانی، کیا پاک ہے وہ ذات جو عرش پر ہوتے ہوئے ان فاصلوں اور ان فضاؤں کے ساتھ اور دوریوں کے ساتھ اور ان ایک جیسے پتھروں میں 3 پتھر کی اندھیری میں مجھے دیکھ رہا ہے۔ سبحان من یرانی، ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے۔ ولا یخفی علیہ مکانی، اور میرا گھر اللہ پر مخفی نہیں ہے۔ اسی طرح جتنی مخلوقات بھی اللہ نے پیدا فرمائی زمین کی گہرائیوں میں ہے، اللہ اس کو جانتے ہیں۔ اور اس سے اگلی بات، وَيَرْزُقُنِي وَلَا يَنْسَانِي، جب مجھے بھوک لگتی ہے اور رزق کی ضرورت ہوتی ہے گھاس کی صورت میں، اللہ وہ رزق مجھے اس پتھر کے اندر پہنچا دیتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ کالے پہاڑ ہوں اور کالے پہاڑ میں سے ایک چکنا کالا پتھر ہو اور بادل آسمانوں پر چھائے ہوئے ہوں، کالی سیاہ رات ہو اور اس رات میں ایک چیونٹی چھوٹی سی اس پتھر پر چل رہی ہو، تو اس پتھر پر جو چیونٹی چل رہی ہے، رات بھی کالی ہے اور کالی آندھی چل رہی ہے، کالا پتھر ہے، چیونٹی بھی کالی ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ عرش سے اس چیونٹی کو دیکھ رہے ہیں اور اس چیونٹی کی آہٹ کو سن رہے ہیں، اور اس چیونٹی کے جسم کے اندر جو تخلیق کا مادہ نظام ہے اللہ اس کو چلا رہے ہیں۔ اس کی آنکھیں ہیں اور اس کے کان ہیں، اس کے اندر آگے انڈے کا پیدا ہونا اور پھر آگے نسل کا بننا، اتنے چھوٹے سے کیڑے میں اللہ وہ یہ ہے پالنے والے اور وہ قدرت والے رب ہیں۔ جانوروں میں جی صفات دی ہے وہ اللہ نے عطا رکھی ہے۔ کہہ رہے ہیں چیونٹی اس کو حس ہے بہت زیادہ۔ آپ حضرات دیکھتے ہیں کہ آپ کے گھر میں کہیں کوئی چیز، کوئی جہاں جانور مر جاتا ہے تو تھوڑی دیر میں چیونٹیوں کا جو ہے وہ لشکر وہاں آ جاتا ہے اور اس کو کھانا شروع کرتا ہے اور اس کو لے جاتا ہے۔ طبیعیات کی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ چیونٹی چاول کے بیج کو، یہ جو ہے یہ گندم کے دانے کو جو اس کے جسم سے کئی گنا بڑا، اس کو یہ لے جاتی ہے اور اپنے بلوں میں رکھتی ہے۔ ایک گندم کا دانہ اس کی 6 مہینے کی خوراک، لیکن اس گندم کے دانے کو، چاول کے دانے کو زمین کے اندر، اب وہ زمین تو گیلی ہے اور اندھیرا ہے، تو زمین میں جب بیج جائے گا وہ تو پھٹے گا، اس سے جو ہے جڑ نکلے گی، اس سے کونپل نکلے گی، تو یہ چیونٹی اس کو 2 حصوں میں کر دیتی ہے۔ یہ علم اس چیونٹی کو کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ اے انسانوں دیکھو، تم تو انسان ہو۔ ایک سورت ہے جس کا نام سورہ نحل ہے، یعنی شہد کی مکھی، اسی کے نام پر وہ سورت ہے کہ دیکھو ہم شہد کی مکھی کو کیسے ہمیں علم دیتے ہیں۔ یہ شہد کی مکھی کو کس نے بتلایا کہ انسانوں سے دور اور درختوں کی سب سے اونچی شاخ اور پہاڑوں میں سب سے اونچے پتھر پر اپنا جو ہے یہ شہد کا چھتا بنائے؟ یہ کس نے اس کو سمجھ عطا کی ہے؟ اللہ نے عطا کی ہے۔ اور پھر کیسے وہ ان کا نظام ہے، ایک ان کا بادشاہ اور پھر یہ شہد کی مکھیوں کا چھتا، اور پھر کیسے وہ جاتی ہیں اور پھلوں سے اور پھولوں سے رس چوستی ہیں اور پھر وہاں اپنے چھتے میں جمع کرتی ہیں۔ اور یہ چھتا کیسا ہے؟ اس کی ہزاروں اس میں شیشیاں ہیں اور شیشیاں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں اور ایسے ملی ہوئی ہیں کہ سوئی کا جو سرا ہے وہ بھی اس میں داخل نہیں ہو سکتا اس کے بیچ میں۔ اور وہ 5 کونے والی شیشیاں، یہ 5 کونے والی بنانا، یہ انجینئرنگ کس نے سکھائی اس جو ہے شہد کی مکھی کو؟ وہ اللہ نے سکھائی۔ اور اتنے سے کتنی چھوٹی جو ہے وہ مکھی ہے، اس میں وہ جو ہے
پھلوں کا رس لینا اور اس کو پیٹ میں لے جانا، اس کے ساتھ اس کی غذا بھی ہے، اور اس غذا سے جو ہے بیٹ بننا اور اس کے جسم میں خون کا بننا، اس چھوٹے سے کارخانے میں اللہ کیسے کہ اس کی گندگی اور شہد کو اللہ ملنے نہیں دیتے۔ اور ایسا شہد فیہ شفاء للناس، اس میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی۔ کتنی کہتے ہیں جب کوئی ہاتھ کٹ جائے اور خون رک نہ رہا ہو، اس پر شہد باندھ دو تو اللہ تعالیٰ خون کو جو ہے اللہ کی قدرت سے وہ خون نکلنا بند ہو جاتا ہے۔ کیسے زخم ہو اس کے ذریعے سے آج علاج کرتے ہیں۔ کیسی بہترین غذا اللہ نے، یعنی سب سے بہترین اللہ نے اس مکھی کے ذریعے ہمیں عطا کی۔ تو بہرحال بھائی کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ نے حضرات انبیاء کرام کو بھیجا۔ تو وہ جو کیڑا تھا کیا تصویر کر رہا تھا؟ سبحان من یرانی، کیا پاک ہے وہ ذات جو مجھے عرش پر ہوتے ہوئے دیکھ رہی ہے۔ وہ جو ہے ولا ینسان، سبحان من یرانی ولا یخفی علیہ مکانی، میرا گھر اس پہ مخفی نہیں ہے۔ ویرزقنی ولا ینسانی، ساری کائنات کی ضروریات پورا کرتے ہوئے اس چھوٹے سے کیڑے کو بھی اللہ رزق دے رہے ہیں۔ اس لیے فرمایا ما اريد منهم من رزق، اے انسانوں تمہیں میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تم روزی کا فکر کرو، روزی کماؤ، اس کے لیے تمہیں نہیں بھیجا۔ یہ اللہ کو کچھ پیش کرو، اللہ تو وہ ذات ہے سب کو کھلاتا ہے لیکن خود نہیں کھاتا۔ وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ تو بھئی اللہ نے یہ تھوڑی سی جو زندگی امانت دے کر بھیجی ہے اور ہمیں اشرف المخلوقات انسان بنا کر ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، اور اللہ نے نبیوں کے ذریعے اور ہمارے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ دین اسلام اور قرآن عطا فرمایا ہے۔ تو یہ اللہ کے احکام ہے۔ اللہ نے اپنے خزانوں سے دنیا اور آخرت میں فائدہ اٹھانے کے لیے اور ہماری آخرت اور دنیا کو بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دین اسلام عطا فرمایا، اور اس کی بنیاد کلمہ ایمان ہے، اللہ کی ذات پر یقین۔ یہ سب سے بڑی طاقت والا اور سب سے بڑے علم والا کلمہ ہے، سب سے بڑا سرمایہ ہے انسان کا۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اے بندے جیسا تمہارا میرے ساتھ یقین اور ایمان ہوگا اس کے مطابق میں تمہارے ساتھ معاملہ کروں گا۔ اس میں اللہ نے نبیوں کے قصے ذکر کیے، نبیوں کے قصے ذکر کیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، ایک جگہ کچھ درخت سایہ دار نظر آ گئے تو جہاد کر کے آئے تھے، سفر میں تھے، بڑا مشکل سفر اس زمانے کا، اور پھر پہاڑی اور جو ہے صحرائی سفر یہ تو اور مشکل ہوتا ہے۔ تو دوپہر کے وقت صحابہ کرام جب دیکھا کہ کچھ سایہ دار درخت ہیں وہاں ٹھہر گئے۔ ایک درخت ذرا دور تھا اور اس کا زیادہ سایہ تھا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ نے منتخب کیا، اور حضور نے اپنا جو بستر تھا وہ بچھایا اور اس پر آرام کیا اور تلوار لٹکا دی درخت پر، اور صحابہ بھی سو گئے۔ تو اس علاقے کا کوئی اعرابی تھا سفر کرتے ہوئے، اس نے دیکھا صحابہ کو، اچھا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے باپ دادا کے دین اور اپنے باطل معبودوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور انہوں نے عربوں میں تفریق پیدا کر دی کیونکہ باتیں مشہور ہو گئی تھی۔ اور اس کو دیکھ کر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اور حیران ہوا کہ یہ ہے وہ ہستی جو اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہتے ہیں، ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے ہیں۔ تو وہ تو کافر تھا، اس کے دل میں تو اپنے کافر قوم کی ہمدردی تھی، اس ہوتے ہوئے دیکھا، اور پھر اگلی بات یہ دیکھی کہ ان کی تلوار لٹکی ہوئی۔ تو شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ یہ بہترین موقع ہے کسی کام کو سر انجام دینے کا۔ بڑے آہستگی کے ساتھ وہ آیا اور تلوار کو، اور اللہ نے بھی اس کو ڈھیل دی، اللہ نے اپنی قدرت ظاہر کرنی تھی، اس نے تلوار کو لیا اور تلوار کو سونت لیا حضور کے اوپر، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے، آپ کی آنکھ کھلی۔ تو انبیاء کا جو ایمان، اللہ کی ذات پر یقین ایسا کہ ذرہ برابر کوئی گھبراہٹ نہیں، کوئی پریشانی نہیں، ماتھے پہ ڈر کے تیور نہیں۔ انبیاء کرام یہی کہتے ہیں کہ کوئی چیز ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور دلیل کیا ہے؟ ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ کون ہے؟ میرا رب ہے۔ تو بھئی یہی یقین، اس کو یقین یہ ہے امت کے لیے ضرور، صحابہ کرام کا بھی یقین ایسا ہی تھا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے، اور اسی دعوت کے ذریعے سے یہ یقین سب سے بڑا سرمایہ ہے انسان کا کہ کسی حال میں بھی، کسی جگہ پر بھی، کسی طاقت سے بھی یہ انسان گھبرائے گا نہیں، کیونکہ اس کے دل میں یقین ہے کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اور جو اللہ چاہیں گے وہ ہو کر رہے گا، اور جو اللہ نہ چاہے ساری کائنات مل کر وہ جو ہے وہ کر نہیں سکتی۔ نقصان پہنچانا چاہے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، نفع پہنچانا چاہے تو نفع نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ کے رسول نے آنکھ کھولی، اللہ کے رسول اطمینان سے، تو اس کافر نے کہا من یمنعک منی، اے عظیم ہستی آج تم میرے وار کے نیچے ہو، تمہیں کون بچائے گا؟ تو اس کی عقل کے مطابق تو کوئی بچانے والا نہیں تھا، یہ سید الانبیاء ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ اللہ نے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً کہا اللہ، کہ میری حفاظت کرنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ۔ اس جلال اور طاقت کے ساتھ کہا کہ اس کافر کے جسم میں تھر تھری اور کانپنے لگا، اور اس وقت جب کہ ہاتھ میں تلوار ہے اس کو تھامنا، لیکن وہ نہ تھام سکا، تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی، کیونکہ کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار لے لی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بتاؤ تمہیں کون بچائے گا؟ اب تم میری تلوار کے نیچے ہو۔ تو کیونکہ وہ کافر تھا، کہنا کن خیر آخذ، اب تلوار آپ کے ہاتھ میں آ گئی ہے تو آپ بہترین پکڑنے والے ہو جائیں، یعنی مجھے معاف کر دیں۔ اللہ اکبر۔ نبوت کا جذبہ کیسا! اس کو پکڑا نہیں، اس کو باندھا نہیں، اپنے صحابہ کو بلایا نہیں کہ اس کو قید کر کے لے چلو، کسی کو نہیں بلایا۔ اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمہ طیبہ اس کے لیے پیش کیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور تم اس کلمے کی گواہی دے دو۔ یہ ہے نبوت والا مزاج، اور ختم نبوت کی جیسے یہ امت کی ذمہ داری، اللہ ہمارا بھی وہ مزاج بنا دے۔ تو اس حال اس نے کہا میں کلمہ نہیں پڑھوں گا، لیکن یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کے مقابلے میں نہیں آؤں گا، میں سمجھ گیا کہ آپ کی اللہ کی طرف سے مدد ہو رہی ہے، اور نہ آپ کی طرف آنے والوں کے میں ساتھ ہوں گا۔ اور وہ چلا گیا، پھر لوگوں سے کہا کرتا تھا جئتکم من عند خیر الناس، روئے زمین کے بہترین اخلاق والے انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے میں گزر کر آیا ہوں۔ تو بھئی یہ ہے نبوت والا جذبہ۔ آپ نے صحابہ کو نہیں بلایا اور اس سے انتقام نہیں لیا، آپ نے اس کو معاف کر دیا۔ آپ تو کانا حریصا علی ہدایت الناس اجمعین، سارے کے سارے انسان ہدایت پر آ جائیں، اس کی حرص آپ کے دل میں تھی جو بے چین کرے رہتی تھی۔ اس لیے فرماتے ہیں کانا دائم الفکرت متواصل الاحزان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ فکر مند رہتے، مسلسل غمگین رہتے۔ مدینہ منورہ میں کیونکہ یہود بھی تھے اور جو ہے وہ بت پرست بھی تھے اور صحابہ بھی تھے، تو آپس میں جو ہے معاملات ہوتے رہتے تھے۔ تو ایک یہودی لڑکا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آیا کرتا تھا اور حضور کی خدمت کیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ دیکھا کہ وہ جو ہے لڑکا کچھ دن ہوئے وہ لڑکا حضور کے پاس نہیں پہنچا۔ حضور نے پوچھا صحابہ سے کہ وہ یہودی لڑکا جو آتا تھا اس کا کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ وہ تو بیمار ہو گیا۔ اب حضور کے اخلاق دیکھیے کہ ہے یہودی وہ، اور یہود یہ دشمن ہے اللہ کے رسول کے، جبرائیل علیہ السلام کے اور اللہ کے دین کے، لیکن وہ خدمت کے لیے آتا تھا۔ تو حضور اپنے صحابہ کے چلو بھائی اس کی عیادت کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے گئے، اور جب اس کے گھر پہنچے تو وہ لڑکا آخری مراحل میں تھا، سکرات الموت سے گزر رہا تھا اور چند سانس باقی تھے، اور اس کا باپ بھی وہاں موجود تھا۔ کہ یہود یہ تو اس یعنی حسد کی وجہ سے کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عربوں میں سے کیوں ہو گئے، ہم میں سے کیوں نہیں ہوئے، اس لیے اس حسد کی وجہ سے وہ حضور کی مخالفت اور دشمنی پر اتر آئے تھے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو شفیق تھے ساری امت پر، اس لیے اس وقت اس لڑکے سے کہا اے لڑکے تم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تم لا الہ الا اللہ کی گواہی دے دو تو میں تمہاری قیامت میں سفارش کروں گا۔ اب اللہ کے رسول دعوت دے رہے ہیں اور گھر اس کا ہے، اور اس کا باپ جو ہے دشمن ہے دین کا، اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا تو باپ کے دل میں بھی خیر آ گئی کہ میرا بیٹا اگر یہودیت پر مرا یہ ناکام مرے گا اور جہنم کی طرف جائے گا، اور یہ اللہ کے رسول سچے ہیں، ہم تو بغض اور حسد کی وجہ سے ضد کی وجہ سے ان کی بات نہیں مان رہے، اس لیے یہ بچے کا آخری موقع۔ تو اس کی زبان سے نکلا اتے ابو القاسم، یہ ابو القاسم ہیں، اللہ کے رسول ہیں، یہ سچے ہیں، ان کی
بات مان لو، تو اس نے بس کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، اس کی روح نکل گئی۔ اللہ کے رسول اس بات پر خوش ہوئے اور کہا الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے کہ جس نے اس کو جہنم سے بچا لیا میری وجہ سے، اور یہ کلمہ اسلام پر مرا۔ اس لیے بھائی اللہ کا دین یہ دین احکام کا مجموعہ ہے، اور اس میں سے ایک رمضان شریف کا مہینہ اور روزے بھی ہیں۔ اللہ نے اپنی قدرت سے فائدہ اٹھانے کے لیے یہ دین مرحمت فرمایا۔ اللہ کو ہماری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں، انسانوں کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے ہی اللہ کی عبادت اور ساری کائنات اللہ کی طاعت میں لگی ہوئی تھی۔ فرمائے اب یہ دنیا ہے اور اس کا 70% پانی ہے اور 30% خشکی ہے، اس میں بھی کتنے جنگلات، کتنے صحرا اور کتنے میدان ابھی خالی ہیں۔ جہاں انسانوں کی آبادی ہے کتنے 7 ارب انسانوں کی آبادی ہے، کتنے 7 آسمان فرشتوں سے بھرے ہوئے، کوئی بالش برابر جگہ خالی نہیں۔ اور وہ فرشتے جب سے اللہ نے ان کو بنایا ہے اس وقت سے اللہ کی عبادت میں ہے، اور جب قیامت قائم ہوگی تو وہ اپنی عبادت سے گریں گے، روحیں نکلیں گی۔ تو اللہ کی کتنی عبادت ہو رہی ہے۔ اے میرے بندو، یہ عبادت کا حکم دیا ہے، تمہاری عبادت سے میری بادشاہت میں ذاتی نہیں ہوگی، یہ تو تمہیں اپنی رحمتوں اور اپنی عطایا اور جنت سے نوازنے کے لیے میں نے تمہیں حکم دیا، یہ عبادت کا حکم دیا۔ لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم اجتمعوا فی سعید واحد، ایک میدان میں جمع ہو اور اللہ کے سامنے ہاتھ، انسان بھی اور جنات بھی، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری آنے والا انسان اور جنات کی تو کوئی حد نہیں، وہ سارے کے سارے ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور اپنے علم اور اپنی عقل اور اپنے خیال، جہاں تک ان کا خیال جاتا ہے، اللہ سے سوال کریں تو اللہ ساروں کی آوازوں کو سن لیں گے اور اللہ سارے کی آوازوں کو سمجھ لیں گے، اور جو کچھ وہ مانگ رہے ہیں اللہ ان کو سب کچھ عطا کر دیں گے۔ تب بھی اللہ کے خزانے ایسے بھرے ہوئے ہیں سمندر میں، تو جو ہے وہ جو سوئی کا ناکہ ڈالتے ہیں جیسے اس میں کمی نہیں آتی، لیکن یہ دونوں تو محدود ہے۔ اللہ کے خزانوں میں کچھ نکالا تو صحیح، لیکن اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ تو بھئی ان خزانوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے اور اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھانے کے لیے اللہ نے یہ دین اسلام دیا۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کی مدد ساتھ ہو جائے۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اور دین کی مدد کرنا کیا ہے کہ اللہ کے دین کو ہم اپنی زندگیوں میں وجود دے دیں۔ اسی کے لیے رمضان شریف کا مہینہ تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے تاکہ تمہاری زندگی تقوی والی ہو جائے۔ تقوی کیا ہے کہ زندگی کا، جسم کا رواں رواں اور زندگی کا ہر لمحہ اللہ کے اوامر اور طاعت اور عبادت سے روشن اور منور اور خوشبودار بن جائے۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، دیکھو تقوی پر زندگی گزارو۔ اور روزہ بھی اسی لیے فرض کیا گیا لعلکم تتقون، جیسے ایک مہینے کے، ایک رمضان شریف کے مہینے میں تم نے کھانے پینے سے اپنے آپ کو بچایا اور حرام چیزوں سے اپنے آپ کو روکا، تو یہ 11 مہینے اس کا روزہ رکھو، تقوی والے بن جاؤ کہ 11 مہینوں میں اب تم میں استعداد پیدا ہو گئی کہ اللہ کے حرام کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا سکو اور اللہ کے نافرمانی سے اپنے آپ کو بچا سکو اور طاعت والی زندگی۔ تو اللہ تعالیٰ بھائی اس رمضان کو ہمارے لیے یعنی اللہ کی طرف سے انعامات کے ملنے کا ذریعہ بنا ہے۔ فرمایا جس نے رمضان پایا اور اس میں اپنی مغفرت نہیں کروا سکا تو وہ ناکام اور نامراد انسان ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں، فرمایا اس کا یہ رحمت ہے اور یہ مغفرت ہے اور آگ سے آزادی ہے۔ یہ تو اللہ کی مہربانی کہتے ہیں، ہر رات کو 10 لاکھ اللہ تعالیٰ وہ ایمان والے جو گناہوں کی وجہ سے جہنم کی طرف جا رہے ہوں، اللہ ان کو جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں۔ اور 29 راتیں ہیں تو 2 کروڑ 90 لاکھ، اور آخری رات پھر 2 کروڑ 90 لاکھ، اور اللہ تعالیٰ 5 کروڑ اور 80 لاکھ انسانوں کو صرف رمضان شریف کے مہینے کی وجہ سے اللہ جو ہے ان کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اسی لیے یہ رمضان شریف اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان شریف کا مہینہ
یہ تو اپنے آپ کو بنانے کے لیے اور اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں یہ مہینہ عطا فرمایا ہے۔ یہ مہینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس رمضان کی آمد پر پہلے ہی سے تیاری کرتے تھے اور کمر بستہ ہو جاتے تھے، اور اللہ کی عبادت اور قرآن کی تلاوت میں پہلے سے زیادہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کرتے تھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو خیر کو پھیلانے والے ہیں، کان اجود الناس بالخیر، لوگوں میں سب سے زیادہ سخی اور خیر کو پھیلانے والے۔ لیکن رمضان شریف میں تو جیسے یہ ہوا اور آکسیجن ہے ہر انسان تک پہنچتی ہے، یہ اللہ کی کتنی بڑی سخاوت ہے کہ آکسیجن کو خود انسان تک پہنچاتے ہیں، تو اس سے بھی زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیر کے بارے میں سخی ہوا کرتے تھے۔ تو بھی اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان شریف میں یہ رمضان شریف عطا فرمایا، اور اس حال میں عطا فرمایا کہ ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے۔ یہ دعوت والے عمل سے بڑا کوئی عمل اس رمضان شریف میں ہو نہیں سکتا، لیکن بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اس دعوت کا جیسے حق ہے اور جیسے محنت کرنی چاہیے ایسے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ امت سے یہ محنت چھوٹ چکی تھی، امت اس محنت کو بھول گئی تھی اور اپنے بھولنے کو بھی بھول گئی تھی۔ اللہ نے فضل فرمایا، جیسے پہلی قوموں پر اللہ تعالیٰ احسان کا ارادہ فرماتے تو نبی کو دعوت دے کر اور اپنا علم دے کر نبیوں کو قوموں کی طرف بھیجتے تھے، کیونکہ قومیں جب شرک اور کفر میں مبتلا ہو جاتی یا مسلمان ہوتے ہوئے اللہ کے احکام کو توڑتی، نافرمانی کرتی اور ہلاکت کے اسباب جمع کر لیتی، تو اللہ نبیوں کو بھیجتے تھے اور حضرات انبیاء کرام علم لے کر آتے تھے، لیکن سب سے پہلے اس لا الہ الا اللہ کے دعوت کے ذریعے سے ان کو اللہ کی معرفت کرواتے تھے، کیونکہ کلمہ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ معرفت ہے، یہ کلمہ اخلاص ہے۔ کلمہ اخلاص کا کیا مطلب؟ کہ جس نے اللہ کو پہچان لیا اور یہ یقین ہو گیا کہ میرے جسم کا رواں رواں یہ اللہ کے لیے ہے، تو لہذا وہ اس جسم کو استعمال اللہ کے حکم کے مطابق کرے گا، کہ اللہ ہی سے میرا خالق اور مالک ہے، اللہ ہی رب ہے، اللہ ہی رزاق ہے، اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو اس لیے کلمہ اخلاص کہ اس کا ہر عمل خالص اللہ کے لیے ہوگا، اور یہ کلمہ تقویٰ ہے کہ اپنی زندگی کو اللہ کے احکام سے منور اور معطر کرے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء بھیجے، اور انبیاء کرام اس کلمے کی دعوت کو لے کر آئے۔ تو سب سے بنیادی اور سب سے پہلی بات تو یہ ایمان ہے، جو سب سے بڑا سرمایہ ہے اس انسان کے پاس، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس امت کو نماز جیسی عبادت عطا فرمائی۔ نماز جیسی عبادت اللہ نے عطا فرمائی کہ نماز وہ عبادت ہے کہ جس میں انسان اپنے سارے اعضاء کو سب کچھ چھوڑ کر آتا ہے، سب کچھ چیزوں کے خیال سے بھی اپنے آپ کو نکالنا اس کا حکم ہے۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، ایسے اللہ کی عبادت کرو جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ یہ ایک وجدان ہے، یہ ایک انسان کی کیفیت ہے اور اعلیٰ کیفیت ہے۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تم اگر دیکھ نہیں سک رہے تو یہ تو تمہارے دل کے اندر یقین ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کہ اللہ اکبر کہنے کے ساتھ ہاتھ اٹھائے اور دنیا کو پیچھے کر دیا اور ہاتھ باندھ لیے اور تمام اعضاء کو اللہ کے حکم کا پابند کر دیا۔ اب یہ 5 منٹ 7 منٹ 8 منٹ 10 منٹ اللہ کے حکم کا پابند کیا، دیکھنا وہاں ہے جہاں اللہ کا حکم ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہاتھوں کو وہاں رکھنا ہے جہاں اللہ کا حکم ہے، حضور کی سنت ہے۔ پاؤں کو وہاں جمانا ہے جہاں اللہ کا حکم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور دل بھی کہ نماز کو اچھا بنانا، یہ مل احسان کیا ہے کہ اس خیال کے ساتھ کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس صحابی آئے حارثہ، اور بالکل نوجوان وہ صحابی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیف اصبحت یا حارثہ، اے حارثہ تم نے صبح کی حالت کیسے کی؟ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال کر رہے ہیں اور صحابی جواب دے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اصبحت مؤمنا حقا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول سچے پکے ایمان کے ساتھ میں نے صبح کی ہے۔ بہت اچھا جواب ہے، بالکل صحیح جواب ہے، اور پوچھنے والے سرور کائنات جن کو سب سے زیادہ علم دیا گیا کہ علمنی ربی فاحسن تعلیمی، اور جواب دینے والے ان کے صحابی ہیں۔
کہ اللہ کے رسول میں نے پکے سچے ایمان کے ساتھ، اے حارثہ ہر دعوے کی دلیل ہوتی ہے، تو تمہارے اس دعوے کی دلیل کیا ہے کہ تم نے ایمان کے ساتھ جو ہے کیا کہتے ہیں صبح کی ہے کہ یا رسول اللہ ازفت نفسی عن الدنیا، یہ دنیا کی بے ثباتی جو آپ نے بتائی، تو دنیا میرا جی جو ہے دنیا سے اکتا گیا ہے اور دنیا سے بیدار ہو گیا ہے، اور آخرت کی طرف میرے دل کا رخ ہو گیا۔ بھئی اس دعوت کے ذریعے سارے انسانوں کے دلوں کے رخوں کو آخرت کی طرف پھیرنا، آخرت کی تیاری میں لگانا اور اللہ کی طرف موڑنا، کیونکہ قرآن میں فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑ لگاؤ اللہ کی طرف، وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اللہ کا قرب حاصل کرنے میں اور اللہ کی اطاعت کرنے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرو اور آگے بڑھو۔ سارعوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، دوڑ لگاؤ کہ اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے اور اللہ تمہیں جنت عطا فرما دے، کہ ساتوں زمین اور آسمان کو پھیلایا جائے تو جنت کی چوڑائی کی طرح ہے، اور لمبائی اس کا تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور اللہ نے جنت کو وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، کہ یہ اللہ کی طرف سے مہمان نوازی ہے کہ دنیا میں تم نے اللہ کی چاہت کو پورا کیا اور اپنی چاہتوں کو پیچھے کیا، تو بھئی کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ آج سارے کے سارے انسان اپنے جذبات کو قربان کر رہے ہیں، اپنے راحت کو قربان کر رہے ہیں، وہ دنیا کی خاطر، بڑے افیسروں کی خاطر، دفتروں میں جب تنخواہ ملتی ہے اس کی خاطر اور دنیا کے پیسے لینے کی خاطر، کوئی بھی انسان جذبات کو قربان کرنے سے اور اپنے اوقات کو قربان اپنے ہر قسم کے مالی اور جانی قربانی دینے سے خالی نہیں ہے، لیکن وہ قربانی ایک گھٹیا چیز کے لیے لگا رہے ہیں اور ایسی چیز کے لیے لگا رہے ہیں جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے۔ ما اريد منهم من رزق، رزق کے لیے، معاش کے لیے اللہ فرماتے ہیں کہ رزق دینے والی ذات تو میری ہے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، ہمارے جو ذمہ ہے وہ آخرت ہے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس تو کہا اے اللہ کے رسول میں نے سچے پکے ایمان کے ساتھ صبح کی ہے، میرا جی جو ہے دنیا سے اکتا گیا ہے، تو اس لیے میں دن میں اکثر روزے رکھتا ہوں اور میں راتوں کو جاگتا ہوں، یعنی افطار بھی ہے اور جو ہے روزہ رکھنا بھی ہے اور راتوں کو سونا بھی ہے اور راتوں کو جاگنا بھی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا انت امرؤ نور اللہ قلبک بالایمان، تم وہ شخص ہو کہ اللہ نے ایمان کے نور سے تمہارے نور کو دل کو منور کر دیا، عرفتہ تمہیں معرفت کا مقام حاصل ہو گیا، فلزم اس پر جمے رہو۔ تو بھئی یہ ایمان اور یہ یقین ہر انسان کی ضرورت ہے اور یہ بنیاد ہے، اور اسی ایمان کی وجہ سے اعمال کی قیمت بنتی ہے، کیونکہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، کہ ایمان کی حالت میں جو نیکیاں کرو گے، لوگ کہتے ہیں کہ جی دوسری قومیں ہیں بڑے اچھے اخلاق ہوتے ہیں اور بڑے اچھے وہ انسانیت کی خدمت کرتے ہیں، بڑے نیکی کا کام کرتے ہیں، لہٰذا وہ آخرت کو مانتے ہی نہیں، اس لیے آخرت میں ان کا کچھ نہیں، اللہ کی ذات پر ایمان ہی نہیں رکھتے، اللہ کو پہچانتے ہی نہیں، تو اللہ کی طرف سے کوئی دے نہیں۔ ہاں دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے بھلائیوں کا بدلہ دنیا کی صورت میں ان سے اچھا دے دیں گے، دنیا میں ان کو بدلہ میں، ان کا مقصود ہی دنیا ہے، وہ محنتی دنیا کے لیے کر رہے ہیں اپنی زندگی کو دنیا کے لیے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان، اگرچہ کمزور ایمان والے ہیں، اگرچہ ہم ایمان دین پر چلنے میں کمزور ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں آخرت کا یقین دیا، اپنی ذات کا ایمان دیا۔ کہتے ہیں جو مسلمان ایمان کا ذرہ بھی لے جائے گا، اس کے دل میں ایمان کا ذرہ ہے جو فرشتوں کو بھی پتہ نہیں لگے گا، اگرچہ اس کی زندگی نافرمانی کی گزری ہے، اللہ چاہیں تو سارے گناہ اول مرحلے میں معاف فرما دے، ورنہ سب سے آخر میں جو جنت میں داخل ہوگا اس ذرہ ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دنیا سے 10 گنا بڑی رقبے والی جنت اس کو اس ایمان کے ذرے پر عطا فرمائیں گے، 10 گنا بڑی، پھر ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہے گا۔ 10 گنا بڑی جنت، اور 10 گنا بڑی جنت اس میں وہ کیسی ہوگی کہ یہ اس کی جو مٹی ہے وہ مشکی ہوگی اور اس کا گھاس زعفران کا ہوگا،
اور اس کے محلات ایک اینٹ سونے کی ایک اینٹ چاندی کی، اور اتنے بڑے رقبے میں اس اپنے باغات کو اور جنت کے محلات کو اور نعمتوں کو دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ اسے کیسی سواری عطا فرمائیں گے کہ ایسے گھوڑے عطا فرمائیں گے کہ جن کے پر ہوں گے اور جن کی لگاموں میں ہیرے جواہرات سے جڑے ہوئے ہوں گے، اور ایمان والا اس پر بیٹھے گا اور اس پر چلے گا، جہاں نگاہ جا رہی ہے اس کا وہاں پہلا قدم ہوگا اور اس کے ذریعے سے وہ سیر کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا میں تمہیں جنت کے درخت بتاؤں؟ کہ فرمائیے بتائیے۔ کہ جنت کے درخت ایسے ہوں گے کہ اس کے پتوں سے انسانوں کے لیے ریشم کے جوڑے نکلیں گے۔ ہاں، یہ ریشم کے جوڑے، ایک جنتی کو 70 جوڑے پہنائے جائیں گے، اور اتنے ہلکے ہوں گے کہ اس کا بوجھ محسوس نہیں ہوگا، اور 70 جوڑوں میں سے ہر ایک کا رنگ الگ الگ ہوگا، اور 70 رنگ دوسرے ایمان اس کو بھی نظر آئیں گے کہ میرے یہ 70 جوڑے ہیں اور یہ فلاں فلاں رنگ والے ہیں، اور کوئی جوڑا دوسرے جوڑے کے رنگ کو جو ہے چھپائے گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے جو ہے نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ فرمایا درختوں سے ان کے لیے جوڑے نکلیں گے، اور ان کی جڑوں سے ان کے لیے گھوڑے نکلیں گے، اور گھوڑے ہوں گے ایسے ہوں گے کہ ان کے پر ہوں گے، اور ان کے جو لگام ہوں گے وہ ہیرے جواہرات سے جڑے ہوئے ہوں گے، اور ایمان والا ان پر سوار ہوگا، اور وہ اتنی تیز رفتاری سے چلیں گے کہ جہاں اس کا قدم پڑے گا، وہاں جہاں اس کی جگہ جائے گی اس کا پہلا قدم ہوگا، اور 10 گنا بڑی جنت کا وہ سیر کرے گا۔ اور ہر جنتی کی جنت میں، آج تو یہ زمیندار ہیں، بڑے بڑے زمیندار ہیں، ایک چھوٹا سا کھالا، چھوٹی سی نالی یا ان کی زمینوں میں آ جائے اس پر فخر کرتے ہیں۔ یہ دریا اور نہریں یہ تو گورنمنٹ کی تابع ہوتی ہیں۔ فرمایا ہر جنتی کی جنت میں 4 نہریں ہوں گی۔ کتنی نہریں ہوں گی؟ 4 نہریں۔ دودھ کی، مزیدار دودھ کی نہر ہوگی جو اس کی جنت میں بہری ہوگی۔ یہ ایمان کی برکت ہے، یہ زندگی کو اللہ کے احکام کے مطابق گزارنے کی، اسی لیے اللہ نے یہ روزہ عطا کیا۔ تو بھئی اللہ تعالیٰ ہماری دین کی عظمت ہمیں عطا فرمائے، اپنے احکام کی عظمت ہمیں عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں تقوی عطا فرمائے اور ایمان کا وہ کمال عطا فرمائے کہ زندگی کا کوئی لمحہ بھی ہمارا ضائع نہ ہو، کیونکہ جو لمحہ غفلت میں گزرا اس کی حسرت جنت میں بھی یہ نہیں جائے گی۔ دودھ کی نہر ہوگی، پاکیزہ شراب کی نہر ہوگی، اور شہد کی نہر ہوگی۔ دنیا میں شہد تو بھئی چھتوں سے ملتا ہے، اور جتنا زیادہ بھی ہو جائے بوتلوں میں رکھتے ہیں، لیکن اللہ کی کیا کہ شہد کی نہر ہوگی، اور صاف پانی کی نہر ہوگی، اور یہ نہریں ایمان والے کے اشارے پر مڑیں گی اور اوپر نیچے ہوں گی، ان کا رخ بدلے گا۔ دنیا کے دریاؤں کو جہاں سے نہریں نکالنے کے لیے کتنے بڑے ڈیم بنانے پڑتے ہیں، اور اس سے پھر نہروں کا نظام چلتا ہے، اور کتنا زیادہ طاقت لگتی ہے، کیونکہ اس ایمان والے نے دنیا میں اپنی چاہتوں کو اللہ کی چاہتوں کے لیے قربان کیا، تو جنت میں اللہ نے اس کو وہ جو ہے مقام عطا فرمایا کہ اس کی چاہتوں پر نہروں کا رخ بدلے گا، اور اس کی چاہتوں پر جو یہ چاہیں گے اللہ اس کو مہیا فرما دیں گے۔ تو اس لیے بھی یہ تھوڑی سی زندگی اللہ نے دی ہے، لیکن یہ بہت قیمتی زندگی ہے۔ یہ دنیا کو آسائشوں میں گزارنے کے لیے اللہ نے زندگی نہیں دی، بلکہ اللہ نے اپنی عبادت کی۔ اللہ کی عبادت یہ ایک اعزاز ہے، ایک شرافت ہے، اور ایک اطمینان ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو اللہ کو اللہ سمجھ کر ہر وقت یاد رکھیں گے، اور یاد رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو اللہ کا حکم ہے اس کو نبی کے طریقے پر پورا کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں سب سے بڑی دولت اطمینان والی ہم وہ ان کو عطا فرمائیں گے۔ اسی کے لیے ایمان ہے، اسی کے لیے اللہ نے یہ نمازیں عطا کی ہیں، اور اسی کے لیے اللہ نے یہ روزہ عطا کیا ہے۔ فرمائے یہ روزہ کہتے ہیں تقوی یہ پوری زندگی کا روزہ ہے۔ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے۔ کیوں؟ تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو جائے، یعنی جیسے تم نے کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکا، زندگی کا تقوی کیا ہے؟ اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے جن سے اللہ نے روکا ہے اس سے اپنے آپ کو روکیں۔ تو بھئی اللہ اس رمضان کو ہمارے لیے تقوی کا کمال حاصل ہونے کا ذریعہ بنا دے، اور اللہ تعالیٰ اس رمضان کو رحمتوں کا، مغفرتوں کا اور آگ سے آزادی کا ذریعہ بنا دے۔
اتنا بڑا مجمع ہے، اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں، فرمایا کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اس میں اپنے آپ کو سنجیدہ نہ کرے اور اللہ کے احکام پر نہ لگائے، گناہوں سے نہ بچائے، تو پھر جو ہے یعنی کہ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے بھوکا رہنے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ اور بھائی اس رمضان شریف کے مہینے کو اس دعوت والے محنت سے بہت زیادہ، کیونکہ قرآن پاک جس میں سارا یہ دین اور دین کی محنت دی گئی، یہ قرآن رمضان شریف میں اترا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ قرآن لیلۃ القدر میں اترا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اس امت کے لیے قرآن کو جو ہے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتارا گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تو یہ 23 سال میں اللہ نے قرآن کو اتارا۔ جتنا ایمان بڑھتا گیا اتنا ہی جو ہے وہ احکام اترتے گئے۔ سب سے پہلے تو جو مکے کے 13 سال ہیں اس میں تو کلمہ طیبہ کی دعوت اور آخرت کے حالات، جنت اور دوزخ کے حالات۔ ایمان کے بعد سب سے پہلے یہ نماز جو بہت بڑا فریضہ ہے، یہ بھی کہ 10ویں سال نبوت کے یا 11ویں یا 12ویں سال اللہ نے عطا فرمایا، اور رمضان شریف کا روزہ اور زکوٰۃ یہ تو مدینے میں جو ہے اللہ نے جو فرض فرمائے اس امت پر۔ اور نماز کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دربار عرش پہ بلایا۔ اس رات کو لیلۃ المعراج کہتے ہیں، لیلۃ الاسراء کہتے ہیں۔ اسراء کہتے ہیں رات کے وقت کسی کو لے کر چلنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں تشریف لائے اور لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ دیکھو آج رات میرے ساتھ بہت اہم واقعہ ہوا۔ ایک رات گزری ہے اور اس میں اتنا بڑا موجب یعنی اللہ کی طرف سے انعام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ جبرائیل علیہ السلام ایک اور فرشتے کے ساتھ میرے گھر میں آئے، مجھے نیند سے اٹھایا اور بیت اللہ میں مجھے لایا گیا، اور بیت اللہ میں لا کر میرے سینے کو چاک کیا گیا، اور سینے کو چاک کر کے آب زمزم سے اس کو دھویا گیا، اور پھر جو ہے وہ دل کو اس کی اپنی جگہ جوڑ دیا گیا، اور جو سینہ چیرا تھا اس کو ملا دیا گیا۔ بعض روایت میں آتا ہے ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں نشان نظر آتے تھے کہ جیسے سیے گئے ہوں۔ اور پھر یہ معجزہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بڑا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ۔ دنیا ساری سوئی ہوئی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرشتے بیت المقدس سے بیت اللہ سے بیت المقدس کی طرف لے گئے راتوں رات، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے ہیں تو ایک خوشبو نیچے سے اوپر کی طرف جا رہی ہے۔ روایات میں آتا ہے حضور نے پوچھا اے جبرائیل یہ خوشبو کیسی ہے؟ فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ خوشبو فرعون جو ظالم بادشاہ تھا اور اس کی بیٹی تھی اور اس کی بیٹی کی ایک خادمہ تھی جو اس کی کنگھی وغیرہ کیا کرتی تھی، اس کو نہلاتی دھلاتی تھی، کپڑے پہناتی تھی، وہ ایمان لے آئی تھی۔ اس کے ایمان لانے پر فرعون نے اس کو لوہے کی تختیوں میں جلا کر راکھ کیا، اس کی راکھ کو دفن کیا، تو جہاں وہ دفن ہے وہاں سے یہ خوشبو آسمانوں کی طرف جا رہی ہے، یہ آسمانوں سے وہ خوشبو یہاں اتر رہی ہے۔ بات یہ تھی کہ وہ جو ہے وہ خادمہ تھی فرعون کی بیٹی کی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی جب جو ہے دعوت کو سنا اور موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو دیکھا تو فوراً اس وہ ایمان لے آئی کہ فرعون کا یہ ربوبیت کا دعویٰ کرنا یہ جھوٹا ہے، اور یہ اس کا جو زندگی اس کا عمل ہے یہ سراسر ظلم ہے، اور اصل اللہ وہ ہے جس کی طرف موسیٰ علیہ السلام بلاتے ہیں۔ تو وہ ایمان لے آئی لیکن اپنے ایمان کو چھپاتی تھی، لیکن ایمان کہتے ہیں ایمان چھپانے سے نہیں چھپتا، اس کی خوشبو ظاہر ہو جاتی ہے۔ تو وہ فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگا کر رہی تھی تو کنگھی گری، اس نے بسم اللہ سے اٹھایا۔ ہمیں حکم ہے نا کہ ہر کام کی ابتدا کس سے کرو؟ گھر میں داخل ہو تو بسم اللہ، کھانا کھاؤ تو بسم اللہ، کپڑے پہنے تو اللہ کا نام، الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ۔ بسم اللہ و توکلت علی ہر نام تو کہنے لگے اچھا تمہارا اللہ کون ہے جس کا تم نے نام لیا؟ کہ اللہ وہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام جس کی طرف بلاتے ہیں، جو ساتوں زمین و آسمان کا خالق ہے۔
اچھا تم میرے باپ کو اپنا رب نہیں مانتے؟ کہا نہیں، وہ تو مخلوق ہے اور وہ تو باطل پر ہے۔ کہا میں تمہیں اپنے باپ کو بتا دوں گی تو اس کو سزا ملے گی۔ کہا تم جس کو بھی بتاؤ، لیکن جب ایمان آ جائے تو پھر یہ اللہ کی ذات پر ایمان یہ بڑی سے بڑی تکلیف کو آسان کر دیتا ہے۔ تو قصہ مختصر یہ کہ فرعون کو غصہ چڑھا، اس خادمہ کو اور اس کے بچوں کو اور اس کے شوہر کو سب کو لوہے کی تختیوں میں جلا کر راکھ بنایا۔ انہوں نے اتنا کہا فرعون اتنا ضرور کرنا کہ ہماری راکھ کو ایک جگہ دفن کرنا۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اوپر سے تشریف لے جا رہے ہیں تو جبرائیل نے بتایا کہ اس کی قبر کی خوشبو ہے جو آسمانوں کی طرف جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچے اور وہاں جو ہے سارے انبیاء کی امامت کی، پھر آسمانوں پر گئے۔ ہر آسمان پر کوئی نہ کوئی، ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ نبیوں سے ملتے ہوئے حضور یہ بتا رہے ہیں اللہ کے دربار میں ایسا مقام آیا کہ جبرائیل بھی پیچھے رہ گئے۔ سدرۃ المنتہا پر وہ ایک بیچ میں جنکشن ہے جہاں اللہ کی طرف سے امور آتے ہیں وہاں پر، اور وہاں سے فرشتے لے کر دنیا میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ کے دربار میں پہنچے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے اللہ کے دربار میں کیا پیش کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ تو جب ہم اللہ کے ہاں سامنے پیش ہوں گے اللہ فرمائیں گے میرے لیے کیا لائے؟ کہ ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ لیس بینہ و بینہ ترجمان۔ اللہ ہوں گے، اپنے عرش پر ہوں گے، میدان حشر ہوگا، اللہ فرماتے ہر ایک سے میں یعنی انفرادی طور پر کہ بتاؤ آج کے لیے کیا لائے ہو۔ کوئی نیک اعمال ہوں گے تو اللہ کے سامنے پیش کر دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اے اللہ میری قولی عبادتیں، میری مالی عبادتیں، میری جسمانی عبادتیں تینوں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ تو اللہ کی طرف سے 3 انعام ملے۔ السلام علیکہ ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلامتی بھی ہو اور اللہ کی رحمت بھی ہو اور اللہ کی برکتیں بھی ہوں۔ قربان جائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمین پر امت میں رہے تو حضور امت کو یاد رکھا، اللہ کے دربار میں پہنچے تو امت کو یاد رکھا، اور قیامت میں جب اللہ کے سامنے پیشی ہوگی تو اس وقت بھی حضور ہر ایک کی زبان پر نفسی نفسی ہوگا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر ہوگا امتی امتی، اے اللہ میری امت کا کیا حال ہوگا۔ روایت میں آتا ہے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ تو انبیاء کے درجے میں، انبیاء کے سردار ہیں، مقام محمود آپ کے پاس آئے گا تو ہم آپ کو کہاں تلاش کریں؟ کہا یا تو میں حوض کوثر پر ملوں گا کہ میں اپنی امت کی محنت اور قربانی کرنے والے اور اپنی جانوں کو کھپانے والے اپنے دست مبارک سے ان کو حوض کوثر سے پانی پلاؤں گا، یا میں پھر جب نامہ اعمال تولے جا رہے ہوں گے جن کے نیکی کے اعمال کم ہوئے اور جو ہے وہ گناہوں کا ملبہ زیادہ ہوا تو وہاں میں ان کی بخشش جو ہے اللہ کے سامنے ان کی سفارش کروں گا اور ان کی بخشش کرواؤں گا، یا تیسرا مقام پل صراط پر سے گزرتے ہوئے میں جو ہے اپنے امت کی اور ایمان والوں کی مدد کروں گا۔ تو بھی ایسے کریم وہ نبی جو نہ دنیا میں امت کو بھولے اور اللہ کے دربار میں گئے تو وہاں بھی امت کا تذکرہ، اور قیامت میں جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا ہر ایک کی زبان پر نفسی نفسی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر ہوگا امتی امتی، اے میرے رب میری امت کا کیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے 50 نمازیں عطا فرمائی، کیونکہ عبادت کے لیے پیدا کیا ہے 50 نمازیں۔ وہ تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزر ہوا، کہ کیا ہوا اللہ نے تمہاری امت کے بارے میں کیا معاملہ کیا؟ اے موسیٰ میری امت کو 50 نمازیں دی ہیں، ہر 25-20 منٹ بعد نماز، ایک نماز ختم ہوئی دوسری نماز ختم ہوئی تیسری، یہ 5 نمازیں ہیں، فجر ظہر عصر مغرب عشاء، یہ ان کے نام ہیں۔ 50 نمازوں کے الگ الگ نام ہوتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بنی اسرائیل امت کو آزمایا ہے اور یہ بہت مشکل ہے تمہاری امت کے لیے، میری امت پر تو 2 نمازیں وہ بھاری تھی وہ اس کو ادا نہیں کر سکے، آپ کم کروائیے۔ 9 دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں گئے۔ اللہ کی حکمت کہ ہر دفعہ اللہ نے 5 نمازیں کم کی۔ اب
45 نمازیں کم ہو گئی 5، اس پر بھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا اور کم کروا لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تو مجھے شرم آتی ہے کہ میری امت 5 نمازیں بھی نہ پڑھ سکے۔ 5 نمازوں کا تحفہ لے کر آئے آپ دنیا کی طرف، آپ یہ قصہ بیان فرما رہے ہیں تو اللہ کی طرف سے یہ آواز آئی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت ایسی بہترین امت ہے 5 نمازیں پڑھیں گی لیکن ہم اس کو ثواب 50 نمازوں کا عطا فرمائیں گے۔ تو بھئی یہ اللہ کا دین، احکام کا مجموعہ، یہ روزے، یہ نماز، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کی گواہی دینا، نمازوں کو قائم کرنا، نمازوں کو قائم کرنا، اور رمضان شریف کے روزے رکھنا، اور زکوٰۃ کا ادا کرنا، اور زندگی جو ہے حج کا ادا کرنا، یہ 5 بنیادیں ہیں۔ اس پر اسلام کو اس پر جہاں قائم کیا گیا، اور بھئی اس سب میں جو حسن آئے گا اچھے اخلاق کی وجہ سے، انما بعثت بمکارم مکارم الاخلاق، مجھے بھیجا گیا ہے تاکہ بہترین اخلاق کی میں تکمیل کر دوں۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ قیامت میں سب سے زیادہ آپ کے قریب کون ہوگا؟ کہ اکثرکم علیہ صلاۃً، جو سب سے زیادہ مجھ پر درود شریف پڑھے گا قیامت میں وہ میرے قریب ہوگا۔ اللہ کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زیادہ محبوب ہیں، فرمائے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر 1 مرتبہ درود پڑھے گا اللہ کی طرف سے 10 رحمتیں اس پر نازل ہوں گی۔ صلی اللہ علیہ عشرہ، اللہ 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے۔ تو اس لیے درود شریف پڑھنا اور استغفار، اللہ کو کتنا زیادہ پسند ہے استغفار، کہ میرے بندے کو پتہ ہے اس سے خطائیں ہوتی ہیں، تو خطائیں تو ہوں گی، اور پھر یہ رب سے معافی مانگتا ہے تو اللہ اس استغفار پر بہت خوش ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا، جو استغفار کو لازم پکڑ لے، رب اغفر لی استغفر اللہ الذي لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ سارے جس میں استغفار کا لفظ آ جائے، استغفر اللہ رب اغفر لی، یہ سارا استغفار شمار ہوتا ہے کہ جو استغفار کو لازم پکڑ لے، جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا، اللہ ہر تنگی سے اس کے لیے راہ نکالیں گے، ومن كل هم فرجا، اللہ ہر غم سے خوشی عطا فرمائیں گے، ورزقہ، اور اللہ رزق عطا فرمائیں گے، اور یعنی تنگی سے راہ نکالنا اور غموں سے خوشیاں عطا کرنا اور رزق عطا کرنا اللہ ایسے اپنی قدرت سے دیں گے کہ عقل والوں کی عقل وہاں پہنچ نہ سکے۔ ایک اللہ والے تھے، ان کے پاس آئے کہ جی مجھے دعا فرما دے کہ نرینہ اولاد اللہ عطا کرے، فرمائے استغفار کرو۔ ایک اور آیا کہ دعا فرمائیں فقر و فاقہ ہے، مال کی کمی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے مال عطا فرما دے، کا استغفار کرو، نرینہ اولاد یہ استغفار کرو، اور جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے مال عطا فرما دے، اس کے لیے استغفار کرو، کہ بارش کی ضرورت ہے اس کے لیے استغفار کرو، کہ آپ نے ہر چیز کا علاج کا قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں استغفروا، نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں استغفروا ربکم انہ کان غفارا، غلطیاں تم سے ہوتی ہیں۔ غلطیاں کیا؟ یہ آنکھ کا دیکھنا جو اللہ کے اخلاص کے اور اللہ کے حکم کے بغیر ہو، کانوں کا وہ سننا جو اللہ کے حکم کے بغیر ہو، زبان کے وہ بول جو اللہ کی پسند کے بغیر ہو، ہاتھوں کا لین دین اور پاؤں کا چلنا، تو انسان سے کتنی خطائیں صادر ہوتی رہتی ہیں۔ کہ تم اپنے رب سے گناہوں کی معافی چاہو، یرسل السماء علیکم مدرارا، موسلا دھار بارش، اللہ بارش برسائیں گے، ویمددکم باموال وبنین، اور اللہ اپنے خزانوں کے دہانے کھولیں گے، نرینہ اولاد عطا فرمائیں گے، اور اللہ جو ہے مالوں کے دہانے تمہارے لیے کھول دیں گے۔ یہ تو اللہ کا وعدہ ہے۔ تو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کا شرف بخشا، اور اللہ نے یہ رمضان شریف کا مہینہ عطا فرمایا۔ جتنا بھی شکر ادا کریں یہ کم ہے، اور بھئی یہ آخری عشرہ ہم تو اللہ کے راستے میں ہیں، ہم نے تو اللہ کے راستے میں نکلنا ہے۔ اس آخری عشرے کا اعتکاف اور پھر لیلۃ القدر کا قیام، اللہ کے راستے میں نکل کر تو کروڑوں گنا جو ہے اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ فرمایا جو اللہ کے راستے میں نکلے اور اللہ کے راستے میں جو ہے یعنی یہ کوشش اور محنت کرے اور جہاد کرے، ہر درہم کے خرچ کرنے پر اللہ تعالیٰ 7 لاکھ درہم صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور
اور اللہ کے راستے میں نکل کر یہ کیا ہے، اپنی جان اور مال اور صلاحیتوں کو اللہ کے دین کے لیے لگانا، کوشش خرچ کرنا، اس کا نام جہاد ہے۔ اس کا ایک حصہ قتال بھی آ جاتا ہے۔ نوبت یہ آئے، فرمایا کہ ان الصلاۃ والصیام والذکر فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں نکل کر نماز اور اللہ کا ذکر کرنا اور روزے رکھنا، یہ خرچے پر بھی 700 گنا اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا ثواب بڑھا دیتے ہیں۔ تو بھئی کتنی خوش قسمتی ہے ہماری کہ یہ رمضان شریف کا مہینہ بھی اس حال میں ہمیں ملا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت ہم کرنے والے، کروڑوں گنا اس کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ تو بھائی اس لیے عزم اور ارادہ کریں کہ اے اللہ، ہماری پچھلی زندگی جو ہم نے دنیا کے بنانے میں اور اس چیز کے حاصل کرنے میں لگائی جس کا پہلے سے آپ نے وعدہ کیا ہوا تھا، اے اللہ ہماری اس زیادتی کو اور جرم کو معاف فرما دے۔ بھائی توبہ اور استغفار، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا استغفار کو زیادہ کرو اور لا الہ الا اللہ کے ورد کو زیادہ کرو اور جنت کی طلب کرو اور جہنم سے پناہ چاہو۔ یہ خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ حکم فرمایا۔ تو بھائی ہم اللہ کے راستے میں ہیں، اللہ جو ہے رمضان کا مہینہ اللہ نے عطا فرمایا ہے، تو اے اللہ ہم سے جو پچھلی زندگی کے بارے میں کوتاہی ہوئی اور امت سے ناقدری، اے اللہ پوری امت کو معاف فرما۔ تو بھی کریں گے دعاؤں کا اہتمام، اور اے اللہ بقیہ زندگی کو اخلاص کے ساتھ اس محنت کے کرنے کے لیے قبول فرما لے۔ تو کون کون نیت کرتا ہے بھائی، کون کون نیت کرتا ہے؟ ماشاء اللہ، اللہ ایسے میں پھر یہ رمضان شریف کا مہینہ اللہ فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، تمہارے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ جب ہم نے نیت کر لی کہ اے اللہ ہم حضور کی محنت والا بن کر رہیں گے، تو اللہ کے ہاں ہم یہی شمار ہوں گے اور یہی لکھا جائے گا، اسی کے مطابق پھر اللہ ہماری تربیت فرمائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی، اے عیسیٰ تمہارے بعد ایک امت آئے گی، اور اس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اور ان کا کیا مقام ہوگا کہ وہ ایسے ایمان والے ہوں گے کہ ہر ناگواری پر گھبرائیں گے نہیں، وہ صبر کریں گے۔ بھائی ہم ناگواری پہ گھبرا جاتے ہیں اور واویلا شروع کر دیتے ہیں، نہیں بھائی نہیں، جو حال بھی ہم پر آتا ہے وہ ہمارے رب اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ جیسے اللہ چیزوں کے خالق ہیں، مخلوقات کے خالق ہیں، تو حالات اتارنے والی ذات بھی کون سی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اور بیماری اور ناگواری کے حالات اللہ ہمارے درجات کو بلند کرنے کے لیے، کتنی بیماری ہم پر آئی ہوں گی، کتنے لوگوں کی طرف سے مشقتیں آئی ہوں گی، کتنے بھوک اور پیاس اور روزگار کے ملنے میں ہماری پریشانی ہوئی ہوگی، کتنی دفعہ ہم تھکے ہوں گے، اور بھائی ہم اس کا خیال نہیں کر سکے کہ یہ حالات اللہ کی طرف سے ہیں، اس لیے ہم صبر کرتے ہیں۔ کتنے بڑے سرمایے کو ہم نے نہ جاننے کی وجہ سے ضائع کر دیا، لیکن آئندہ اس بات کا عزم کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی صفت اور ان کی امتیازی شان جو اللہ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو بتلا رہے ہیں کہ وہ ناگواریوں پر صبر کرنے والی ہوگی، تو وہی کریں۔ اللہ سے عافیت مانگنی ہے، اللہ سے راحتیں، اور اللہ سے ہم جو ہے بہت کمزور ہیں، لیکن اگر حالات آ جائے تو بھی اللہ کے لیے صبر کریں گے نا انشاءاللہ، ان تکلیفوں کو سہیں گے نا انشاءاللہ۔ ہاں فرمایا وبشر الصابرین، صابرین کو بشارت دو، اور صبر کا اجر انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ صابرین کے لیے تو ان کا اجر اتنا ہے کہ ترازو کو بھی ایک طرف اللہ بے حساب ان کے صبر کرنے کا ان کو اجر عطا فرمائیں گے۔ تو بھائی کتنی بڑی دولت ہے، تو کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے کہ رمضان شریف ہمیں اس حال میں عطا فرمایا کہ ہم اللہ کے راستے میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کو کر رہے ہیں۔ اس لیے بھی اپنی اس وقت کو غفلت سے نکالنا اور اس وقت میں بے احتیاطی کرنا، اس سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ایک ہی مہینے اب تو دو عشرے تو گزر گئے، ابھی آخری عشرہ آنے والا ہے، اور آخری عشرہ اور اسی میں اللہ نے لیلۃ القدر رکھی ہے، تو بھائی اس میں ایسی محنت فرمایا ہلاک ہو جیو وہ شخص کہ جو رمضان شریف کے مہینے کو پائے اور پھر وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ اور بھائی ہم تو اللہ کے راستے میں ہیں اور شیاطین قید ہیں،
لیکن پرانی عادتوں کی وجہ سے کہتے جی شیاطین تو قید ہیں، پھر جو ہے یہ مسلمان رمضان شریف میں کیوں نافرمانی؟ بھائی جن چیزوں کا وہ عادی ہو گیا ہے تو عادت والی چیزوں کو وہ نہیں چھوڑ سکتا، تو شیطان تو قید ہے۔ اس لیے اب ہم کوشش کر کے یہ جو ہے اپنے آپ کو ہر غفلت والی اور اللہ کو ناراض کرنے والی چیز سے ہم اپنے آپ کو بچائیں، اور اس رمضان کے بعد بقیہ 11 مہینے لعلکم تتقون، تقوی والی زندگی اللہ ہمیں عطا فرما دے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ کاش یہ میرے بندے میرے نبیوں کے آنے پر اور کلمے کی دعوت لانے پر ایمان لا کر مجھے پہچان لیتے ہیں، اپنے بادشاہوں کو جانتے ہیں، اپنے چودھریوں کو جانتے ہیں، اپنی فوجوں کے جو ہے عہدوں کو جانتے ہیں، اور پولیس کے ڈنڈے کو جانتے ہیں، اور ہر طاقت کو جانتے ہیں، اللہ کو نہیں جانا۔ کاش کہ یہ اللہ پر ایمان والے اللہ کو پہچانتے، ملک کے قوانین پر چلتے ہیں۔ ہاں، ملک کے قوانین کیا ہے، روڈ پر ٹریفک کو کیسے چلانا ہے، اور کیسے جو ہے ہم نے جو ہے جو قوانین ہے اس کو پورا کرنا ہے۔ کاش جو اللہ کے اوامر اس کو جان لیتے۔ اگر بستیوں والے ایمان اور تقوی والے ہوتے تو اللہ کی دین کے دروازے لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ ایک وقت آئے گا جس میں اللہ کفر کو ختم کر دیں گے اور دوبارہ روئے زمین پر صرف اسلام ہوگا، اور اللہ زمین کو حکم فرمائیں گے اے زمین میرے تقوی والے بندوں کے لیے اپنی برکتوں کو نکال۔ تو فرمایا ہے کہ اس زمین سے جو گندم پیدا ہوگی، گندم کا دانہ کھجور کی گٹلی سے بڑا ہوگا، ایسی برکت ہوگی۔ اور درخت پر لگا ہوا انار ایسا ہوگا کہ وہ چاقو اور چھری سے نہیں کاٹے گا بلکہ آری سے اس کو کاٹنا پڑے گا، اور اس کے آدھے حصے کے دانے یہ پورا خاندان کھا کر تقسیم کر کے، اور وہ ایک ایسا اتنا بڑا ہوگا کہ لکڑی کے سہارے پر وہ ایک خیمہ بن جائے گا اس مسلمان کے لیے۔ تو بھئی تقوی پر اللہ تعالیٰ آخرت بھی بناتے ہیں اور دنیا بھی بناتے ہیں، اور جب تک دین باقی رہے گا اللہ اس دنیا کو باقی رکھیں گے۔ کہتے ہیں قیامت ایمان والوں پر قائم نہیں ہوگی، ایک اللہ کہنے والا بھی نہ رہے تو پھر اللہ جو ہے وہ جو فرشتہ میکائیل فرمائیں گے سور پھونک دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کیسے اپنی زندگی کو خوشگوار بنانے کی کوشش کروں جبکہ میرے سامنے ہے کہ دنیا کی فنا کا وقت قریب ہے۔ اے معاذ ایاک والتنعم، اپنی صلاحیتیں دنیا کو خوشگوار بنانے پر نہ لگاؤ کہ یہ صلاحیتیں کہاں لگا رہے ہو، میرا گھر پہلے گھر سے اچھا ہو جائے، میرے کپڑے سب سے خوبصورت ہو جائے، میری سواری اچھی ہو جائے۔ ہاں اللہ یہ نعمتیں دے تو ان کو استعمال کرنا ہے، لیکن ہماری صلاحیتیں اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، انسانوں کو ہدایت مل جائے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت حضور کی محنت کو حضور کے طریقے پر کرنے والی بن جائے۔ تو اس کی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اور رمضان شریف کا مہینہ شیاطین قید ہیں، جہنم کے دروازوں کو تالا لگا دیا گیا ہے اور جنت کے دروازوں کو کھول دیا گیا ہے، اور اللہ کی طرف سے منادی ہے کوئی جنت کا طالب جو جنت میں آنے والا ہو تو بھئی خود بھی جنت والے اعمال کرنا، اور اس وقت امت کے دل نرم ہے، محنت کرنا اور ان کو پچھلی زندگی سے توبہ کروانا اور حضور کی محنت کو مقصد بنا کر رمضان میں ان کو اس محنت پر ڈالنا۔ تو کریں گے کوشش بھائی؟ دیکھیں ابھی جب رمضان کے 1-2 دن پہلے سے باتیں چل شعبان سے بھئی رمضان آنے والا ہے، رمضان آنے والا ہے، رمضان آنے والا ہے، رمضان کا مبارک مہینہ آ گیا، ایک عشرہ بھی یہاں گزر گیا اور دوسرا عشرہ بھی گزر گیا اور آخری عشرہ اب شروع ہونے والا ہے۔ اے اللہ یہ بقیہ رمضان ایسے گزارنے کی توفیق عطا فرما کہ حضور کی امت میں سے تیرے نیک بندوں نے جو سب سے اچھا رمضان گزارا ہو اعمال میں اور محنت میں اور دعاؤں میں، اے اللہ ایسے ہی ہمیں بھی توفیق عطا فرما۔ اس لیے بھائی اس میں دنیا کی باتیں اور غفلت میں پڑھنا اور زیادہ سونا تو بھائی اس سے پرہیز۔ اب تو آخری یہ کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر کو طاق راتوں میں تلاش کرو، طاق راتوں میں 21، 23، 25، 27، 29 یہ راتیں ہیں، اس میں جو ہے کیونکہ لیلۃ القدر یہ جس نے لیلۃ القدر میں عبادت کی تو وہ جیسے کہ 83 سال وہ عبادت میں کھڑا رہا۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر،
اور بھائی پھر ہم اللہ کے راستے میں ہیں تو اللہ کے راستے میں نکل کر یہ راستے کتنی قیمتی ہیں. اس لیے جیسے شروع میں کہا گیا کہ زندگی کا سرمایہ بہت بڑی دولت ہے، اس بہت بڑا اللہ کا انعام ہے. اللہ تعالیٰ اس زندگی کے سرمایے میں غفلت سے ہمیں بچائے، اور نہ صرف یہ کہ ہم خود دین پر اپنے آپ کو ٹھیک کر کے چلنے کی کوشش کریں، بلکہ حضور کی فکر کو اپنی فکر بنا کر موجودہ 7 ارب انسانیت اور آگے قیامت تک آنے والی خربہ خرب ان کی نسل سب کی نیت کر کے ہم اپنے اس رمضان کو اس محنت میں لگائیں اور دعاؤں میں لگائیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے بقدر ہمیں ثواب عطا فرمائیں گے. تو تیار ہیں اس کے لیے بھائی انشاءاللہ؟ اسی کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا ہے. جو اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں خوب اس میں محنت کریں کہ رمضان شریف میں جہاں جہاں کام کی ابتدا ہو جائے گی اور ساتھیوں کو جن اعمال پر ہم ڈال دیں گے، اور جو ساتھی اہتمام سے ان اعمال کو کرنے والے، اسی لیے بھی رمضان میں تجدید کیا کریں نیتوں کی، اور عزم کیا کریں نئے سرے سے، اور جو کمی کوتاہی ہوئی ہے اس کو پیچھے ڈال کر پس پش ڈال کر آئندہ کے لیے جو ہے سب جیسے محنت کرنے کا حق ہے ایسے عزم کر کے ہم محنت میں چلیں، اور جہاں جہاں کام نہیں وہاں کام کو کھڑا کریں. تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ ان جو ہے نیت کرنے والوں کو اور جہاں جہاں کام شروع ہوا ہے اللہ تعالیٰ نئے حوصلے کے ساتھ آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں گے. یہ مہینہ ہے ہی عبادت اور قرآن پاک کی تلاوت. بھائی تراویحوں کا پڑھنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، کتنے حضرات کے قصے موجود ہیں کہ رمضان میں تراویحوں میں وہ الگ قرآن ختم کیا کرتے تھے، اور دن میں تلاوت کر کے ایک ایک دن میں قرآن ختم کرنا، 30 قرآن کو ختم کرنا یا 15 پارے پڑھنا. تو بھئی یہ تو ہے ہی قرآن کی تلاوت اور جو ہے روزے اور دین کی محنت کا. اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے. اب مانگیں جی اللہ سے. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین. اللہم انا نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دين إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة وهي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين. ارحم أمة حبيبك واغفر لأمة حبيبك واهد أمة حبيبك. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من سخطك والنار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ومن العمل ما ترضى. اللهم إنا نعوذ بك من النفاق والشقاق. اللهم إنا نعوذ بك من سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، وإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا، واهدنا إلى سواء السبيل، واهدنا إلى سواء السبيل، واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، واجعلنا من عبادك المخلصين المتقين الذين يجاهدون في سبيلك حقا ولا يخافون فيك لوم
لومة لائم اللهم واقية كواقية الوليد ونصرا تثبيتا كتثبيت موسى عليه السلام ونصرا كنصر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة ولا نثق إلا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه كل خير ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فأهلكه كما أهلكت عاد وثمود اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم ودمر ديارهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين وأوقد فيما بينهم نار الحروب التي لا تطفأ أبدا اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم اكفناهم بما شئت ومن شئت وكيف شئت يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا إننا آمنا فاكتبنا من الشاهدين اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين المتقين الذين يجاهدون في سبيلك حقا ولا يخافون فيك لومة لائم اے کریم رب اے اللہ آپ نے رمضان شریف کا مہینہ عطا فرمایا اور 20 دن گزر گئے جیسے گزارنے چاہیے تھے ہم نے نہ گزارے اے اللہ ہماری کمیوں کو معاف فرما اے اللہ بھی تو رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اس رمضان کو ہمارے اور پوری امت کے لیے خیروں کا ذریعہ بنا اور تقوی کے حاصل ہونے کا ذریعہ بنا اور اے اللہ اپنی منشا پر پوری امت کو چلنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہماری پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے اے اللہ صحابہ والا ہمیں یقین عطا فرما اور صحابہ کی طرح خشوع خضوع والی نمازیں ہمیں عطا فرما اے اللہ فضائل کے شوق میں ہمیں عمل کرنے والا بنا اے اللہ آپ نے جو علم اور احکام اتارے ہیں ہمارے شعبے اور ہماری فضائیں صدیوں سے ان سے خالی ہیں اے اللہ جیسے تو آپ بارش برساتے ہیں سورج نکال کر روشنی کرتے ہیں مسلمانوں کے دلوں کو بھی ایمان کے نور سے منور فرما اور ہمارے شعبوں کو اپنے احکام کے انوارات سے منور فرما دے اے اللہ ہماری فضاؤں کو پاکیزہ بنا دے اس میں بسنے والے اور آنے والوں کو ہدایت عطا فرما دے اے اللہ حضور والے اخلاق عطا فرما اے اللہ اخلاص کی دولت سے نواز دے اے اللہ مظلومین کی مدد فرما اے اللہ جہاں کہیں بھی ہو ظالموں کے چنگل سے ان کو نکال دے اے اللہ ظالموں کے مقدر میں ہدایت ہے تو جلدی سے ان کو ہدایت عطا فرما ورنہ اے اللہ اپنا عذاب کا کوڑا برسا کر ظالموں کی شر سے اے اللہ اس مسلمانوں کو بچا لے اے اللہ اس زمانے میں فرائض اور نمارید اور قوارین ہیں آپ نے انبیاء کی دعوت سے ان کی قوتوں کو ختم کیا اے اللہ آج کے نمارید اور قوارین اور نمرود جو ہے فرائض کو بھی ختم فرما دے اے اللہ یہودیت اور نصرانیت ہمارے دلوں سے نکال دے اے اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جزیرہ کو اے اللہ باطل والوں سے پاک فرما دے اے اللہ پوری امت مسلمہ کو ہدایت عطا فرما اور پوری امت مسلمہ کو اس ہدایت والی محنت پر کھڑا فرما اے اللہ پورا اس رمضان سے فائدہ اٹھانے والا بنا اے اللہ پہلے لوگوں نے جو رمضان سے فائدہ اٹھایا آج کی امت کو بھی وہ پورے فوائد عطا فرما دے اے اللہ ناقدری سے بچا لے اے اللہ جو دنیا سے جا چکے ہیں قبروں میں ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا اے اللہ جو دنیا میں زندہ ہیں اپنی رضا والی زندگی عطا فرما اے اللہ میدان محشر میں حضور کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی عطا فرما اے اللہ حساب
کی سختی سے ہمیں بچا لے۔ اے اللہ پلسرات پر سے گزرنا ہمارے لیے آسان فرما۔ اے اللہ جہنم سے بچا کر جنت میں جانے والے سعداء اور نیک بختوں میں سے ہمیں بنا لے۔ اے اللہ جو خیریں تیرے نبی نے مانگی ہم میں سے سب کو وہ ساری خیریں عطا فرما۔ جن شرور سے پناہ چاہی ان شرور سے پناہ عطا فرما۔ اے اللہ یہ ہزاروں ہاتھ تیرے سامنے اٹھے ہوئے ہیں اور آپ کا وعدہ ہے کہ دعا مانگنے والوں کی دعا کو قبول کروں گا۔ اے اللہ ہم نے تو اپنی حیثیت سے بھی نہیں مانگا، آپ اپنی شان کے مطابق ہمیں رحمتوں سے نواز دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ برکتوں والی زندگی عطا فرما دے۔ اے اللہ فساد کو دنیا سے ختم فرما، اس دنیا کو امن کا گہوارہ بنا، پوری امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ ہماری نسلوں کی دجالی فتنوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ آپ نے تو ابابیل سے بیت اللہ کی حفاظت کا کام لیا، ہم تو تیرے نبی کی مسلمانوں کی اولاد ہیں۔ اے اللہ ہم سے دین کی حفاظت اور دین کے پھیلانے کا کام لے لے۔ ایک ایک مسلمان کو اس کے لیے قبول فرما لے، جو تیرے راستے میں نکلے ہوئے ان کی تربیت فرما، جو جماعتیں جہاں چل رہی ہیں قدم قدم پر رہبری رہنمائی فرما۔ اے اللہ رکاوٹوں کو ختم فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں کو بھی مسجد کی شاخ بنا دے، ہر کلمہ گو کو ان اعمال کے کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ 5 ارب انسانیت صدیوں سے جہنم کی طرف جا رہے ہیں، اے اللہ ان کو بھی ہدایت عطا فرما دے۔ اے اللہ جو خیریں تیرے نبی نے مانگی امت کی ہر فرد کو وہ ساری خیریں عطا فرما، جن شرور سے پناہ چاہے ان شرور سے پناہ عطا فرما۔ اے اللہ جن نیک بندوں کو رمضان شریف کے مہینوں میں جن خیروں سے نوازا، اے اللہ ہمیں بھی ان خیروں سے نواز دے۔ اے اللہ اگرچہ ہمیں مانگنا نہیں آتا اور ہمارے دلوں کی کیفیت ان کی طرح نہیں، لیکن آپ تو کریم ہیں، بغیر مانگے عطا کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم زبانوں سے آپ سے سوال کر رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، اے اللہ ہمیں محروم نہ فرما، اے اللہ ہمیں محروم نہ فرما، وہ ساری خیریں ہمیں عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دے۔ اے اللہ جیسے تو نے ایمان عطا کیا، مسلمان گھروں میں پیدا کیا، اپنے رستے میں نکالا، اے اللہ نفس اور شیطان ہمارے ساتھ تھے، ان کے شر سے ہمیں بچا لے، دجالی فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، اور اے اللہ پوری ہماری تربیت فرما، اپنی رضا ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ دنیا میں ہدایت کی ہوائیں چلا دے۔ اے اللہ سب کو اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل اور کرم سے اور اس رمضان شریف کی رحمتوں کی برکت سے اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ گزارش یہ ہے کہ تشریف رکھے، ابھی اعلانات